بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک اور سفرنامہ سناؤں گی۔ سب سے پہلے میں اپنے ان تمام دوستوں مہربانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے کینیڈا کا سفرنامہ پسند کیا۔ خاص طور سے جناب یوسف زئی صاحب کا، انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے ان کی لائیو تصویر دیکھی تو وہ ایسے لگا کہ پہلے سے دیکھا ہوا ہے۔ سب نے یہی کہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں جیسے دیکھتی ہوں میں ویسے لکھتی ہوں، ذہن میں ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے وہ۔ آپ سب کی بہت ممنون ہوں۔ آپ نے اتنی تعریفیں کی کہ میں نے سوچا کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ آپ کو کسی ملک کا سفرنامہ سنایا کریں گے۔ میں نے ویسے تو 30-40 ملک دیکھے ہیں اور سبھی کے سفرنامے لکھے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پسند کرتے ہیں اور میں کتنا سنا پاؤں گی۔ میں جاپان گئی تھی تو میں نے جاپان کا سفرنامہ لکھا تھا اور اس کا نام ہے ٹک ٹک دیدم ٹوکیو۔ اس میں سے میں آپ کو کچھ چیپٹر پڑھ کر سناتی ہوں۔ جنوری کا آخری دن تھا، مگر سارا ٹوکیو شہر ہنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ غیر متوقع طور پر ٹوکیو شہر پر گرما گرم محبوب جیسا سورج چمک رہا تھا۔ ذرا دور گئے تو ٹوکیو شہر کے ہنسنے کی وجہ آپ سمجھ میں آ گئی۔ 2 دن پہلے غالباً بہت برف باری ہوئی تھی اور ابھی تک برف کے پھول درختوں کی پیشانیوں پر جھول رہے تھے اور درختوں کے تنوں میں برف کی دودھیا جھانجھنیں بچھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب ہم 12 گھنٹے کی لمبی فلائٹ کے بعد ٹوکیو کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے ناریتا ایئرپورٹ پر اترے تھے تو خیال تھا معاملات شکوک و شبہات اور روایات ورود و خروج طے کرنے میں ایک زندگی بیت جائے گی، مگر اس قدر مستعد، اتنے پرسکون، اتنے پر اعتماد، بس حیرت ہی حیرت۔ نہ رسمیں، نہ قسمیں، نہ یقین دہانیاں۔ اعتبار کرتے ہیں، مان جاتے ہیں، غیر ملکیوں اور سیاحوں کو بڑی جلد فارغ کر دیتے ہیں۔ وہاں جہاں کسٹم کی چوکیاں ہوتی ہیں، دل کی دھک دھک اور خوف و ہراس بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے منا سا سوال پوچھا، ہے کچھ ڈکلیئر کرنے کو؟ ہم نے خوف زدہ گردن ہلائی اور کہا نہیں۔ سر کی جنبش سے مؤدبانہ بولے کہ جائیے، ہمارے اوپر شک نہ کیا جائے تو ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ وہیں بوکھلاہٹ میں صندوق کا ایک کونا ایک جاپانی عورت کو لگ گیا۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پلٹ کر گھورا تو ہم نے سکہ بند فکرہ آئی ایم سوری کہہ دیا، لیکن جب اس کی پیشانی سے خفگی کی لکیر نہیں مٹی تو جان گئے کہ مادام انگریزی سے نابلد ہیں۔ جرمنی اور فرانس کے بعد یہ تیسرا ملک ہم نے دیکھا جو انگریزی زبان سے خفا نظر آتا ہے۔ ان کی بے اتنائی ان کی نارسائی ہے۔ ہوائی اڈے پر خال خال اشارے انگریزی میں نظر آتے ہیں یا پھر ہوٹلوں کے اوپر نام انگریزی میں ہیں۔ جاپانی رسم الخط مختلف ہونے کی وجہ سے نوآورد کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ خوبصورت، صاف ستھری، پریوں کے دیس جیسی ٹرین رینگتی ہوئی آئی اور عین ہمارے آگے پلیٹ فارم پر رک گئی۔ ہمارے سامنے جو ڈبہ رکا اس پر سبز دائرے میں گرین کار لکھا ہوا تھا۔ ہم پانچوں اپنا اپنا ٹکٹ ہاتھوں میں تھامے ہمہ انتظار تھے اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں گرین کار کا ڈبہ وہیں رکے گا۔ گاڑی کے دروازے خود بخود کھل گئے، ڈھیر سارے مسافر باہر نکل آئے۔ چڑھنے والوں نے جلدی سے قطار بنا لی، 5 منٹ بھی نہ لگے اور ساری کارروائی ہو گئی۔ ٹکٹ پر ہی سیٹ کا نمبر درج ہوتا ہے، اس لیے اپنی سیٹ ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ گاڑی میں صرف 2 ہی درجے ہوتے ہیں۔ گرین کار فرسٹ کلاس کے ڈبے کو کہتے ہیں۔ اندر سے سیٹیں اتنی آرام دہ اور دیدہ زیب جیسے جہازوں کی ہوتی ہیں۔ جاپان میں ٹرین سسٹم قابل رشک ہے، چونکہ یہاں ذاتی موٹر رکھنا ناممکن سی بات ہے اور ٹیکسیاں بھی بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ اس لیے پورے جاپان شہر میں شہر در شہر، محلہ در محلہ ٹرینیں چلتی ہیں، وقت کی پابند، سستی اور ہر 5 منٹ کے بعد ہر اسٹیشن سے دستیاب۔ خودکار ٹکٹ سسٹم بھی ہے یہاں اور یوں لگتا ہے یہاں ہر کام جادو سے ہو رہا ہے۔
اب یہاں جو بلٹ ٹرین چلائی گئی ہے انتہائی تیز رفتار ہے۔ گاڑی نے ٹوکیو اسٹیشن چھوڑ دیا۔ ہم سب اوساکا جا رہے ہیں۔ اوساکا جاپان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 6 ملین ہے۔ جاپان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ پہاڑوں سے گھرا ہونے کی وجہ سے انتہائی سرد علاقہ ہے۔ جہاز میں تو 20 منٹ لگتے ہیں مگر ٹرین میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ٹرین میں سفر کرنے کو ہم نے اس لیے ترجیح دی کہ اس طرح ملک کے بہت سے حصے نظر آ جاتے ہیں۔ اوساکا آنے کی وجہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ایک دن صبح فون کی گھنٹی بجی، لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ادھر سے بھی کسی نے انگریزی میں پوچھا، کیا آپ بشرا رحمان بول رہی ہیں؟ واللہ جس دن سے آئے تھے بس مسز میاں کا نام سن رہے تھے، کسی نے بشرا رحمان کو تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، خوش دلی سے کہا۔ پھر وہ ایک دم شستہ اردو میں گویا ہوئے، میں پروفیسر کان کاگایا اوساکا یونیورسٹی سے بول رہا ہوں۔ یہاں اوساکا یونیورسٹی شعبہ اردو کا چیئرمین ہوں۔ پاکستانی سفارت خانے سے آپ کے آنے کی اطلاع ملی ہے۔ اگر آپ شعبہ اردو میں تشریف لائیں تو ہماری بڑی عزت افزائی ہوگی۔ ہر لفظ سوچ سمجھ کر اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا گیا تھا۔ ایک جاپانی کے منہ سے اتنی اچھی اردو سن کے دل ویسے ہی باغ باغ ہو گیا۔ اس لیے ہم نے پاکستانی سفارت خانے کی تمام چنیدہ و آزمودہ کوتاہیاں معاف کر دیں۔ پروفیسر کان کاگایا سے تھوڑی سی گفتگو کے بعد ہم نے دن اور وقت طے کر لیا تھا اور اب ان کی دعوت پر اوساکا جا رہے تھے۔ یوں تو ہمارے شوہر مسٹر تاشیرو اور مسٹر ایشیکاوا کے بھی ہمارے ساتھ ہیں، مگر انہیں ایک ضروری سروے کے لیے کسی اور سمت جانا ہے، اس لیے ہمیں اوساکا چھوڑ کر یہ آگے چلے جائیں گے۔ مس سمیکو فوجیوالا ترجمان کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ 2 خواتین ساتھ ساتھ بیٹھی ہوں تو گفتگو کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گو سمیکو فوجیوالا ناقد خدا ہیں، نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں، خود کفیل ہیں، مگر مسائل ان کے سارے عورتوں والے ہی ہیں۔ ہم بھی خیر سے زنانہ سوال کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ آخر تھوڑی سی گفتگو کے بعد پوچھ لیا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ بولی، کوئی مناسب اور موزوں بندہ ہی نہیں ملتا۔ کہاں؟ مناسب آدمی کیسا ہوتا ہے؟ بولی، جو صرف اپنے ذہن سے سوچتا ہے۔ پاگل کی بچی، ایسا آدمی شوہر نہیں بن سکتا، ہم نے دل میں سوچا۔ جدید عورت کا ایک المیہ ہے، باہر کی دنیا نے اسے بہت کچھ سجھا دیا ہے، خصوصاً نوجوان لڑکیاں جو دفتروں میں سیکرٹریاں، ٹائپسٹ یا ریسیپشنسٹ ہوتی ہیں، شادی ان کے لیے ہر زمین پر ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اصل میں ان مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں جو 40 سے اوپر ہو جاتے ہیں، مسلسل تگ و دو سے معاشرے میں اپنا ایک مالی و سماجی مقام بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑے بڑے لوگ انہیں ملنے آتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، آسائشوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، بال بچوں والے ہوتے ہیں اور ان کا ایک خاص طرز زندگی اور طرز کلام بن جاتا ہے۔ یہ لڑکیاں اب انہی لوگوں کی شخصیت کے سحر میں اسیر ہو جاتی ہیں، پھر انہیں اپنی طرح کے، اپنی عمر کے چھوٹے موٹے لڑکے پسند ہی نہیں آتے۔ لاشعوری طور پر وہ اپنے شوہر کو انہی کے لگ بھگ یا انہی کے فریم میں دیکھنے لگتی ہیں۔ اس لیے امریکہ اور یورپ میں سیکٹریوں کے رومان پرورش پاتے ہیں، ان پر ناولیں لکھی جاتی ہیں اور فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ بولی کہ ہاں۔ کیسا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، میرا کلاس فیلو رہ چکا ہے، مگر شادی کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں، یہ اپنے ذہن سے سوچنے والے اکثر مونو ٹریک ہو جاتے ہیں، مگر ازدواجی زندگی میں دونوں کے فیصلے چلتے ہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی، یہ لڑکے تو بالکل بچکانہ سوچ کے مالک لگتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا ملا؟ ہاں، اداسی سے بولی، ملا تھا ایک بار، تیز و ترار، ذہین و فتین، مگر وہ بھی شادی شدہ نکلا۔ کاش تم اس کی بیوی سے بھی ملی ہوتی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی ذات کو خاک کر کے گزارا ہوتا ہے، اور خود کفیل عورت خود مختار بن کر رہنا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں، وہ اور اداس ہو گئی۔ اب اس انتظار میں اتنی عمر گزر گئی ہے، دن بدن معیار اونچا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پھر وہ موضوع بدلنے کے لیے سے بولی، آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ عرض کیا،
میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، کیا بتاؤں ان کا میرا سامنا کیوں کر ہوا۔ اچھا، ٹھنڈی سانس لے پڑی۔ کامیاب ازدواجی زندگی کا کوئی گور بتائیں۔ بچی، آپ ہی سارے گر ازبر ہو جائیں گے جب تو چکی کے 2 پارٹوں میں پسے گی۔ بھلا کبھی کس نے دنیا میں تاریخ سے کسی دوسرے کے تجربے سے سیکھا ہے، فائدہ اٹھایا ہے؟ اچانک ہم نے پوچھا، آپ نے پروفیسر کانکاگایا کو ہمارے آنے کی اطلاع کر دی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بولی افسوس، مجھے تو یاد نہ رہا۔ پھر ایک دم کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں ابھی ٹرین میں سے فون کر کے انہیں اطلاع کر دیتی ہوں۔ پورے آدھے گھنٹے کے بعد واپس آئی اور کہنے لگی، ٹرین سے اوساکا یونیورسٹی کا نمبر نہیں مل سکا۔ میں نے ٹوکیو اپنے آفس سے کہہ دیا ہے کہ وہ پروفیسر اوساکا کو اطلاع کر دیں کہ ہم ان سے ملنے آ رہے ہیں۔ ابھی ہم مزید بات چیت کر رہے تھے کہ ٹرین میں مس فوجیوالا کے نام کا اعلان ہونے لگا۔ اٹھ کر دوڑی، واپس آ کر اس نے بتایا، پروفیسر کانکاگایا کو جواب مل گیا ہے اور ان کا فون تھا۔ اس فرض شناسی کے بدلے میں ہم نے اسے کامیاب ازدواجی زندگی کا ایک نکتہ بتا ہی دیا، اس شرط پر کہ وہ یہ بات اپنے شوہر کو ہرگز نہ بتائے گی۔ خدا کرے تک اس کی شادی ہو گئی ہو اور اس نے وہ ٹوٹکا آزما لیا۔ ٹرین شہروں شہروں چلتی ہے، کہیں بھی جنگل، بیابان اور ریت کے گرد باد نہیں ملتے۔ راستے میں جاپانیوں کے خوشنما گھر ہیں، اندر بھی پھول، باہر بھی پھول۔ پھولوں کی آرائش کے لیے جاپانی صدیوں سے مشہور ہیں، بلکہ انہیں پھولوں والی قوم کہنا چاہیے۔ چھوٹے قصبوں میں بعض گھروں کے آگے تھوڑی زمین ہوتی ہے جس پر غالباً سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ گھروں کے باہر بیلکنیوں میں کپڑے دھو کر چٹکیوں پر لٹک رہتے ہیں، وہی گھریلو مناظر جو انسان ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ اکثر گاڑیاں ان گھروں کے بیچوں بیچ گزرتی ہیں۔ ٹرین کے اندر نیلی وردی اور نیلی ٹوپی والا ٹکٹ چیکر بھی آتا ہے، جسے ہمارے ہاں ٹی ٹی کہتے ہیں۔ ٹرین میں ایک ریستوران بھی ہوتا ہے جہاں میز ریزرو کرا کے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جاپانی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیسری لباس میں ملبوس اشیاء خورد و نوش سے بھری ہوئی ٹرالیاں گھسیٹتے ہوئے ہر ڈبے میں جاتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں۔ ان کے آنے جانے کے لیے ڈبوں سے منسلکہ راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کھانے والی چیزوں کی پیکنگ حسب روایت بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جاپانیوں کے قد اور صورت سے ان کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ ان کے بال بالکل سفید نہ ہو جائیں یا قبا مزمل نہ ہو جائیں۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد ہم اوساکا پہنچ گئے۔ یہاں بارش ہو رہی تھی اور سخت سردی۔ ٹیکسی سٹینڈ پر مسافروں نے آپ ہی آپ قطاریں بنا لی۔ منہ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہاں۔ ٹیکسی اپنے آپ آگے بڑھائے گی، دروازہ کھل جائے گا، آپ اندر بیٹھ کر صرف جگہ بتائیں گے اور ڈرائیور کوک بھرے گڈے کی طرح سر کو جنبش دے گا اور آپ کو منزل مقصود پر لے جائے گا۔ بولنے کے معاملے میں بڑی کفایت شعار قوم ہے، لفظ ضائع نہیں کرتی، جبڑوں کو تجوری کی طرح بند رکھتی ہے۔ غالباً انہیں معلوم ہے سب سے بڑا آزار زبان کا آزار ہوتا ہے۔ مزاجن جمال پرست لوگ ہیں۔ ٹیکسی کے اندر سیٹوں کے اوپر سفید براق خلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ باوردی ڈرائیور ہاتھوں پر سفید دستانے چڑھائے رہتے ہیں، دور و نزدیک جانے پر تکرار نہیں کرتے، میٹر ٹھیک کرایہ بتاتے ہیں۔ میٹر کی بات چھوڑیے، ہم آپ کو ایک ٹیکسی ڈرائیور کا قصہ سناتے ہیں۔ ایک شام ٹوکیو پرنس ہوٹل میں دل گھبرایا تو ہم نے اپنے ایک دوست اور اس کی بیوی کو فون کیا کہ وہ ہمیں اپنے گھر کا پتہ سمجھا دیں، ہم رات کا کھانا ان کے ساتھ آ کر کھائیں گے۔ میں اور میرا شوہر ہوٹل سے باہر نکلے تو ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ اس کو انگریزی زبان میں محلے وقوع سمجھایا، وہ چل پڑا۔ محلے کے قریب پہنچ کر ہم اسے مزید سمجھانے سے قاصر رہے کیونکہ وہ انگریزی زبان بالکل نہیں سمجھتا تھا۔ پھر اس نے محلے کا نقشہ نکالا، پتہ چلا کہ پورے ٹوکیو شہر کا نقشہ ہر ٹیکسی ڈرائیور کے پاس ہوتا ہے۔ نقشے پر کچھ اس نے انگلیاں چلائیں، کچھ ہمارے شوہر نے زور بیان صرف کیا، اشارے کنائے سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہم تقریباً 1 گھنٹہ اسی محلے وقوع میں گھوم پھر کر پہلی جگہ پر آ جاتے تھے اور ہمیں وہ گھر نہ مل سکا جو ہمارے دوست کا تھا۔ آخر تنگ آ کر ہم نے اسے ہوٹل واپس چلنے کا اشارہ کر دیا۔ ہم ہوٹل واپس پہنچ گئے۔ رحمان صاحب نے جھک کر میٹر دیکھا اور اس نے تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ ہم میلوں خواہ مخواہ گھومتے پھر رہے تھے۔
جب اس کے ہاتھ میں سارے نوٹ پکڑا دیے ٹیکسی کے کرائے کے مطابق اور ہم ٹیکسی سے باہر نکل آئے تو اس نے اشارے سے ہمیں روکا۔ ہم نے دل میں سوچا غالباً کچھ ہرجانہ ہو گیا ہے آج۔ ڈرائیور نے نوٹ گنے اور ان میں سے تقریباً آدھے نوٹ ہمیں واپس کر دیے۔ ہم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ یہاں ٹیکسی ڈرائیور کو ٹپ دینے کا بالکل رواج نہیں ہے، تو کشمکش میں دیکھ کر اس نے اشاروں سے سمجھانا چاہا۔ پھر جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تو وہ ہوٹل کے ایک انگریزی بولنے والے ملازم کو لے آیا۔ اس نے ہمیں سمجھایا چونکہ اس مقام پر پہنچ کر آپ کو گھر نہیں مل سکا تھا اور ڈرائیور 1 گھنٹے تک ٹیکسی کو یوں ہی ادھر ادھر گھماتا رہا تھا، اس لیے وہ اس 1 گھنٹے کے پیسے واپس کر رہا ہے نا عجیب۔ اس کا موقف ہے کہ گھر نہ ڈھونڈ سکنا اس کی غلطی تھی، آپ تو مسافر ہیں، اس کا ہرجانہ آپ کیوں ادا کریں؟ اگر آپ منزل مقصود پر پہنچ جاتے تو وہ یہ سارے پیسے رکھ لیتا۔ یہ دیکھیے کتنی دیانتدار قوم ہے۔ دیانتداری کی اس مثال نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آخر ایسی قومیں ترقی کیوں نہ کریں؟ حالانکہ یہاں ٹیکسیاں پرائیویٹ کمپنیاں چلاتی ہیں۔ وہ چاہتا تو یہ فاضل پیسے اپنی جیب میں رکھ سکتا تھا، لیکن شاید حلال حرام میں فرق وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ یہاں دوسرے ملکوں کی طرح ہوٹلوں میں بھی ٹپ دینے کا رواج نہیں ہے۔ ہوٹل میں صرف سامان لانے والے پورٹر کو ٹپ دی جاتی ہے۔ ہر ٹیکسی کے باہر سبز رنگ کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے۔ صاحب حیثیت شہری اگر موٹر رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی موٹر کی سفید نمبر پلیٹ ہوتی ہے۔ سفارت خانوں کی موٹروں کی نمبر پلیٹ کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ اوساکا میں ہماری بکنگ رائل ہوٹل میں ہے۔ سامنے اس کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دیوار پر دنیا بھر کے بڑے شہروں کے دن رات کے اوقات نیلی پیلی روشنیوں کے ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہم نے بطور خاص رک کر اس وقت پاکستان کا وقت دیکھا۔ پھر 27 منزلہ ہوٹل کی 24ویں منزل پہ کھڑے ہو کے جب ہم نے کھڑکی کا پردہ سرکایا تو سارا اوساکا شہر سمٹ کر آنکھوں کے آگے آ گیا۔ شہر کی بتیاں روشن تھیں، زمین پر ستارے بچھے تھے، چاروں طرف فلک بوس عمارات تھیں۔ شہر کے نواح میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کی آغوش برف سے لدی ہے اور چوٹیوں پر سفید بادلوں کے گچھوں کی طرح برف کے گالے پڑے ہیں۔ یہاں ایک خود ساختہ نہر بھی ہے جو شہر کے گردا گرد بہتی ہے، جسے اشیاء کی ترسیل کے لیے بطور خاص بنایا گیا تھا۔ گویا اپنے قصب کے کوہکن بھی ہیں یہ لوگ۔ میں ابھی تک دم بخود کھڑی تھی۔ یہ اتنی خوبصورت دنیا، زمین پر انسان کی یہ کاریگری، یہ انسانی عقل کے معجزے، یہ جادوگری، یہ بہشت کا گمان اور ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ جی ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہمیں کب غیرت آئے گی؟ ٹھیک 10 بجے صبح لمبا کوٹ پہنے، ہاتھوں پر دستانے چڑھائے، ہم مس سمیکو فوجیوالا کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل آئے جیسے ہم تو جنم جنم سے برفانی ملکوں کے رہنے والے ہوں اور اسی طرح جفاکشی مستعدی کی زندگی بسر کرتے آ رہے ہوں۔ کیا کریں بھائی، جیسا دیس ویسا بھیس۔ پروفیسر کان کا گایا نے 12 بجے کا وقت دیا تھا اور ہوٹل سے یونیورسٹی کا راستہ ٹرین میں طے کرنا تھا جس میں 2 گھنٹے لگتے تھے، اس لیے ہم سیدھے ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ ٹکٹ خریدا کیا؟ سب کی دیکھا دیکھی ہم نے مشین میں پیسے ڈال کر بٹن دبایا، دوسری طرف سے بقیہ ریزگاری اور ٹکٹ باہر آ گیا۔ یہاں تو انگریزی میں امدادی جملے بھی لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ ٹوکیو سے دور ہوتے جائیں تو انگریزی کا نام و نشان مٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ قومی زبان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ مسٹر تاشیرو نے عقلمندی کی جو مس سمیکو فوجیوالا کو ہمارے ساتھ کر دیا، ورنہ ہم زندگی بھر جاپان میں یوں ہی بھٹکتے رہتے اور پروفیسر کان کا گایا ہمارا انتظار کرتے رہتے۔ ٹرین کے چھوٹنے میں چند منٹ تھے۔ مس فوجیوالا نے کہا، ریلوے اسٹیشن میں ایک زمین دوست شاپنگ سینٹر ہے، ذرا سی دیر کو ونڈو شاپنگ کرنا چاہتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا کیا خیال ہے؟ خیال برا نہیں ہے، واللہ ہم مرد نہیں ہیں، ورنہ اس بہترین کارکردگی کے انعام کے طور پر آپ کو اپنے ملک میں لے چلتے۔ یہاں بھی دکانوں پر خواتین ہی براجمان ہیں، مگر بہت حلیم اور نرم خو، بات بات میں گلیٹو یعنی شکریہ کہنے والی۔ سڑکوں پر چاروں طرف تازہ دم خوشپوش تیز رفتار پستہ کت جاپانی لڑکیاں نظر آتی ہیں، مستعد مگن مہکتی ہوئی۔ اپنی تمام تر مغربیت کے باوجود ابھی تک ان کے چہروں پر مشرق کا تقدس ہے۔
ان کے آداب میں نسوانیت کا حسن ہے، ان کے رکھ رکھاؤ میں مامتا کا کرینہ ہے، ان کی گفتگو میں مروت ہے، حیا چھوڑی ہے، شرم ان کے پاس ہے۔ اے جاپان کی معصوم اور مصفہ لڑکیوں، اللہ تم پر فضل کرے، امریکہ تم پر رحم کرے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ دہر کی کڑکتی دھوپ تیری نگاہ کی معصومیت نہ کم کر دے۔ چھم چھم برستی بوندیاں ہمارے ساتھ چلتی رہیں۔ ہم نے 2 گاڑیاں بدلی اور 11:15 بجے اوساکا یونیورسٹی پہنچ گئے۔ پورے 15 منٹ پروفیسر کانکاگایا کا دفتر ڈھونڈنے میں لگے۔ یہاں آتے آتے بارش تیز ہو گئی تھی اور پالا پاؤں تک اتر آیا تھا۔ غالباً پروفیسر صاحب ہمارے ہی منتظر سے شیشے میں سے ہمیں آتے دیکھا تو ایک چھتری اٹھا کر فوراً باہر نکل آئے۔ ایک ہاتھ سے چھتری کی چھایا کی اور دوسرے ہاتھ سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ہم ہاتھ ملانا بھول کر ان کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ پروفیسر کانکاگایا انتہائی شرمیلے، شریف النفس اور میٹھے انسان ہیں۔ باتیں کرتے سمے نظریں جھکا لیتے ہیں، صاف اور شستہ اردو بولتے ہیں، لاہور کو بہت یاد کرتے ہیں، گلبرگ کو لاہور کا خوبصورت ترین علاقہ کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے اور فرمانے لگے، آپ یہاں تشریف رکھیں، ابھی تمام پروفیسر صاحبان جو یہاں پڑھاتے ہیں اپنی اپنی کلاس لے کر آ جائیں گے، وہ سب آپ سے ملنے کے بہت مشتاق ہیں۔ اوساکا یونیورسٹی میں اردو کے 60 طالب علم ہیں اور 4 جماعتیں ہیں، پہلی سے لے کر چوتھی تک۔ یہ 4 جماعتیں پاس کرنے کے بعد طالب علم کو اردو میں BA کی ڈگری مل جاتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کانکاگایا نے بتایا کہ ان کلاسز میں اردو کے کلاسیکی ادب کا انتخاب پڑھایا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سارا اردو کلاسیکی ادب یہاں پڑھانا ممکن نہیں۔ مثلاً فسانہ آزاد میں سے قصہ چہار درویش پڑھاتے ہیں۔ کلاسیکی ادیبوں میں سے منشی پریم چند اور ڈپٹی نذیر احمد کی کتابوں میں سے چند ایک کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ شاعری کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اردو شاعری کو سمجھنا جاپانیوں کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے شاعری کا کوئی انتخاب ان کے کورس میں شامل نہیں۔ البتہ آپ کے 2 عظیم شاعروں اقبال اور غالب کو یہاں سب جانتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے شعبہ اردو میں چھپی ہوئی اردو کی کچھ کتابیں بھی پیش کیں۔ اردو ادب کی ایک تنقیدی کتاب کا ترجمہ انہوں نے جاپانی زبان میں کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں تمام پروفیسر صاحبان باری باری آنا شروع ہو گئے اور حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ پھر وہی تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ تعارف کروانے کا کرینہ غالباً جاپانیوں کو ہی آتا ہے۔ سر جھکا جھکا کے بڑے ادب سے ایک ایک پروفیسر کا تعارف کراتے ہیں۔ اس وقت وہاں بر صغیر میں بولے جانے والی تمام زبانوں کے استاد موجود تھے۔ ان میں غیر ملکی بھی تھے اور جاپانی بھی۔ ان میں پاکستانی پروفیسر بھی تھے اور دوسرے ہندوستانی پروفیسر تھے جو جاپانی بھی فرفر بولتے تھے اور وہاں 15 سال سے مقیم تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا، آپ اتنی اچھی جاپانی بول لیتے ہیں، یہ جاپانی زبان کیسے سیکھی؟ تو ایک شریر سے پروفیسر نے فوراً مسئلہ اٹھایا، اجی اب تو جاپانی ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ بات کھلی تو یہ کہ انہوں نے جاپانی زبان سیکھنے اور سمجھنے کا آسان طریقہ اختیار کیا تھا۔ یہاں آتے ہی ایک جاپانی دوشیزہ کو شیشے میں اتارا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ہم نے کہا، پروفیسر صاحب بس آپ ہی استاد کاریگر نکلے۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔ وہاں ایک جاپانی پروفیسر تھے ہیرو، وہ پنجابی، اردو، ہندی اور بنگالی پڑھاتے تھے۔ یہ اتنی ڈھیر ساری زبانیں آپ نے ایک دم کیسے سیکھ لی؟ ہم نے پنجابی میں پوچھا تو وہ ہنس کر پنجابی میں بولے، بس جی سیکھ رہی ہیں نے۔ ان کا لب و لہجہ اور محاورہ ٹھیٹھ پنجابی تھا۔ انہیں بتایا کہ پنجابی اور ہندی سیکھنے کے لیے وہ پہلے دہلی گئے تھے، پھر وہاں سے پاکستان آئے۔ پاکستان کی پنجابی انہیں بہت پسند آئی۔ ہم نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہا، اچھا اس فقرے کا مطلب بتائیں۔ منڈا بولیا تویتا والا تے دمڑی دسا کمل کے۔ اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ صحیح کر دیا، جس سے یقین کرنا پڑا کہ واقعی سیکھنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ پروفیسر ہیرو نوجوان بڑے ہنسمکھ اور خوش خلق ہیں۔ جلدی جلدی انہوں نے کعوہ بنایا اور جیب میں سے دال سوئیوں کا ایک لفافہ نکال کے پلیٹ میں انڈیل دیا۔ وہ پلیٹ ہمارے آگے بڑھائی اور پنجابی میں بولے، تو آڈے دیس دا کھاجا کھوانے ہاں، نیڑے ہی PIA دا ایک دوست ملیا سی تے میں اے لفافہ او دے کولوں مانگ کے تے تواڈے واسطے لے آیا ہاں۔
ترجمہ: آپ کو آپ کے دیس کی چیز کھلاتے ہیں۔ ابھی ابھی PIA میں ملازم ایک دوست ملا تھا تو میں نے اسے دال سوئیوں کا لفافہ آپ کے لیے مانگ لیا تھا۔ ہیرو صاحب آپ تو سچ مچ کے ہیرو نکلے، ہم دال سوئیاں کھاتے ہوئے کہا۔ اس پر وہ لال سرخ ہو گئے۔ سب پروفیسر صاحبان سے اردو زبان میں دلچسپ گفتگو ہوتی رہی۔ یہاں بھی وہی ترتیب کام آ رہی تھی۔ پہلے عمر میں، مرتبے میں، علم میں بڑا بولتا تھا، جونیئر بعد میں بولتے تھے۔ یکایک پروفیسر کاغایا نے شرمائے لہجے اور اپنی نستعلیق اردو میں کہنا شروع کیا: بشریٰ صاحبہ، دل تو چاہتا ہے آپ کی دلچسپ گفتگو سنتے رہیں، مگر بڑی مجبوری ہے کہ ہمیں یہ اتنی خوبصورت محفل تشنہ چھوڑنی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے یونیورسٹی کے لائبریرین کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی کہ آپ لائبریری دیکھنے کے لیے تشریف لائیں گی۔ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اگر زحمت نہ ہو تو لائبریری میں تشریف لے چلیں، بقیہ گفتگو وہاں ہوگی۔ واہ واہ! ہم ان کے لب و لہجے کی بے اختیار داد دینے لگے۔ پھر عرض کیا: حضور چلیے، مگر ہمارے محاوروں سے ہمیں تو قتل نہ کیجیے۔ وہاں پر ہی سب پروفیسر صاحبان کو خدا حافظ کہہ کر ہم لائبریری میں آ گئے۔ اتنی بڑی لائبریری میں ایک شعبہ اردو لٹریچر کا ہے، جس میں پاکستان و ہندوستان میں چھپنے والی بے شمار کتابیں، ناول اور افسانوی مجموعے، سفرنامے اور لغات رکھے ہوئے تھے، مگر شعری مجموعہ کوئی نہیں تھا۔ البتہ اردو پنجابی کی ضخیم لغات بھی تھی۔ لائبریرین جن کا نام تکاشی ایوا تھا، وہ اردو اور انگریزی بالکل نہیں جانتے، جاپانی زبان اور چینی زبان پر دسترس رکھتے تھے، بلکہ بہت سے چینی ناولوں کا جاپانی زبان میں ترجمہ بھی کر چکے تھے۔ ہمیں اردو کی کتابیں دیکھ کر اس بات پر تعجب ہوا کہ زیادہ تر کتابیں پاکستان کے ان ادیبوں کی تھیں جنہیں پاکستان میں لوگ ادیب ہی نہیں سمجھتے، نہ ان کو پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں معروف حافظ عزیز اور بڑے ادیبوں کی کتابیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ جو کتابیں پاکستان میں ہاتھوں ہاتھ بکتی ہیں وہ بھی نہیں تھیں۔ اس لیے ہم نے براہ راست جناب تکاشی سے یہ پوچھ لیا کہ آپ کتابیں یہاں کس کے ذریعے منگواتے ہیں؟ اسی وقت فوراً پروفیسر کان کاغایا ترجمان کے فرائض ادا کرنے لگے اور اس کے بعد ساری گفتگو ترجمان ہی کے ذریعے ہوئی۔ بچہ سکا 2.5 دن کی بادشاہت پہ کیا خوش ہوگا جو ہم 2.5 فقرے بذریعہ ترجمان بول کے خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اردو کی سب کتابیں پاکستان سے ہم ایجنٹوں کے ذریعے منگواتے ہیں۔ تب ہم نے انہیں بتایا کہ ان کتابوں میں پاکستان کے مقبول اور مشہور ادیبوں کی بہترین کتابیں نہیں ہیں۔ ایجنٹ حضرات کمیشن لے کر عام طور پر وہ کتابیں بھیج دیتے ہیں جو پاکستان میں نہیں بکتی۔ آپ کو براہ راست کتابیں منگوانے کا کوئی طریقہ اپنانا چاہیے تاکہ پاکستان میں چھپنے والا بہترین لٹریچر یہاں آ سکے۔ ان کے اس استفسار پر ہم نے انہیں پاکستان کے مشہور اور ہر دل عزیز ادیبوں، شاعروں اور رائٹرز کی ایک فہرست بنا کر دی اور اس ضمن میں ہر قسم کا تعاون کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ کیا آپ کے طالب علم اردو کے ناول اور افسانے پڑھ لیتے ہیں؟ ہم نے پوچھا۔ بہت کوشش کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہو تو وہ پڑھ لیتا ہے، باقی لوگ تو نوکریاں حاصل کرنے کے لیے زبانیں سیکھتے ہیں۔ جب ہم نے مسٹر کاشی سے پوچھا کہ چینی زبان میں مہارت انہوں نے کیسے حاصل کی تو وہ بڑی انکساری سے بذریعہ ترجمان بولے: میں نہ تو ادیب ہوں، نہ ناول نگار ہوں، ایک چھوٹا سا لائبریرین ہوں، شوقیہ یہ کام کرتا ہوں۔ آپ نے چینی زبان کے ناولوں کا جاپانی میں ترجمہ کیا ہے، بلا شبہ یہ بڑا کام ہے۔ جس کے اندر ناول نگار کی خوبیاں نہ ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ترجمہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں بھی ماہر ہو۔ جب تک کوئی شخص فن ناول نگاری سے واقف نہ ہو، وہ دوسری زبان کا محاورہ اور دوسرے ملک کی معاشرت کی روح کو اپنی زبان میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے ہم آپ کو ادیب اور ناول نگار ہی سمجھیں گے۔ اس پر وہ جاپانیوں کے انداز میں شرمائے اور سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ ہم نے پوچھا جاپانی زبان کے 40,000 کریکٹرز ہیں تو چینی زبان کے کتنے کریکٹرز ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ چینی زبان کے 50,000 کریکٹرز ہیں۔ بچوں کو جاپانی زبان کے اتنے زیادہ کریکٹرز کس طرح یاد کرائے جاتے ہیں؟ ہم نے پوچھا تو انہوں نے تفصیل سے بتایا گو جاپانی زبان کے 40,000 کریکٹرز ہیں، لیکن اگر ان میں سے 3,000 یاد کر لیے جائیں تو اسکولوں کالجوں کے علاوہ یونیورسٹی کی سطح پر بھی کام چل جاتا ہے۔ جنگ سے پہلے جو نصاب رائج تھا اس میں 7,000 کریکٹرز تھے۔
جنہیں یاد کرنے کی پابندی تھی، مگر اب نہیں۔ بچوں کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں انہوں نے کہا، پہلے 7 سال بچے کو پرائمری یا ایلیمنٹری اسکول میں رکھا جاتا ہے، پھر اسے 2 سال جونیئر اسکول میں رکھا جاتا ہے۔ چونکہ ابتدائی تعلیم کے پورے 9 سال وہ اپنی زبان سیکھنے میں لگاتا ہے، اس لیے اسے اسکولوں کی سطح پر کسی دوسری زبان کی جانب متوجہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسکولوں کی سطح پر بھی انگریزی پڑھانے کا رواج ڈالا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بچے کی ساری ذہنی صلاحیتیں صرف جاپانی زبان سیکھنے پر ہی صرف ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت سیکھنے والی بات تھی۔ پھر جب ہم نے وقت رخصت مسٹر تکاشی کا بہت شکریہ ادا کیا، انہوں نے ہمیں اس قدر معلومات بہم پہنچائیں تو بڑی خندہ پیشانی سے بولے، شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ جیسے ادیب نے یہاں آ کر ہماری عزت افزائی کی، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو۔ ہم نے ان کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے اچک لیا اور کہا، آپ نے ہمیں ادیب جانا، بس اتنا ہی کافی ہے، اتنی ذرا سی بات ہمارے ملک میں بھی پہنچا دیں گے تو بہت بڑی خدمت ہوگی، کیونکہ اپنے ملک میں شناخت کا سرٹیفکیٹ ہمیشہ باہر سے آتا ہے۔ باہر نکلے تو بارش نے دھوئیں کے بعد دھار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پروفیسر کان کا گایا نے موسم کے تیور دیکھ کر جلد سے ہمارے لیے ایک موٹر کا بندوبست کیا، کیونکہ وہاں سے ٹیکسی اسٹینڈ بہت دور تھا۔ باہر تلک چھوڑنے آئے اور بارش میں کھڑے ہاتھ ہلاتے رہے۔ ہم اسٹیشن پر پہنچے تو گویا ٹرین ہمارے لیے تیار کھڑی تھی۔ یہاں سے ہمیں کیوٹو جانا تھا۔ کیوٹو جاپان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ 30 منٹ میں ہم کیوٹو پہنچ گئے۔ سمیکو فوجیوالا نے ہمیں بتایا کہ اس شہر میں ایک بہت قدیم اور تاریخی محل ہے، کیا آپ اسے دیکھنا پسند کریں گی؟ ہمیں محلوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ طبعاً ہم پٹیا نشین ہیں، یوں بھی جانتے ہیں کہ محلوں کے انجام ہزاروں ہی کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ ہم نے اس چندے آفتاب سے کہا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر امیدوں اور آرزوؤں کے محل بنائے جاتے ہیں، جو ظالم سماج کی بروقت دخل اندازی سے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ تو بتا دلربا، اس محل میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو کہنے لگی، اس محل کے بارے میں عجیب و غریب روایات مشہور ہیں کہ اس کے بیرونی فرش پر چلے تو موسیقی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تم تو کوئی پریوں کے دیس کی کہانی سنا رہی ہو بھائی؟ ہم نے کہا، نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، اور ہزاروں سیاح روز وہ محل دیکھنے جاتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے محل؟ نہیں، میں تو آج آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ اس تاریخی شہر میں آئی ہوں۔ اس کے لہجے میں شوق کی آگ تھی اور آنکھوں میں محل دیکھنے کی حسرت۔ ان محنت کش لوگوں کو کہاں اتنی فرصتیں کہ اپنے ہی ملک میں تفریحی مقامات دیکھ سکیں۔ آج بہانے سے آ گئی ہے تو محل بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ ہم نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری اور حامی بھر لی، مگر اس سے کہا کہ بھوک تیز لگ رہی ہے، پہلے کسی ریستوران میں چل کے اس ظالم آگ کو بجھا۔ وہاں سارے ہی جاپانی طرز کے ریستوران تھے اور مہمانوں کے آگے کھڑا ہو کر کھانا پکانے کا انداز بھی وہی تھا۔ ہم بھی جی کڑا کر کے بیٹھ گئے۔ ایک بی بی ننھی مچھلیوں سے بھرا ہوا چھابا اٹھا لائی۔ مچھلیاں زندہ تھیں اور ماہیے بے آب ہو رہی تھیں، یعنی چھاپے کے اندر باقاعدہ پھڑک رہی تھیں۔ اس جفاکیش باورچن نے مٹھی بھر جیتی پھڑکتی مچھلیاں گرم توے پر ڈال دی۔ ننھی مچھلیوں کے بسمل ہونے کا وہ انداز بھی دیدنی تھا۔ ایک معصوم مچھلی جست لگا کر نیچے قالین پر گر گئی۔ اس پر اس ستمگر حسینہ نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، اسے جھٹ چمٹے سے اٹھایا، دوبارہ توے پر رکھ دیا۔ کفگیر سے اس کی ٹکائی کرنے لگی۔ تن پھونکنے کا یہ منظر دیکھنے بعد کس کو کھانے کا ہوش رہا ہوگا؟